أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين. اور پھر جب یہ لوگ یوسف کے پاس پہنچے اور التجا کی کہ اے عزیز، ہم اور ہمارے گھر والے بڑے تکلیف میں مبتلا ہیں، ہم ایک حقیر پونجی لے کر حاضر ہوئے ہیں، پھر بھی آپ ہمارے لیے پورا غلہ عنایت کر دیجئے اور ہمارے ساتھ مہربانی کا معاملہ کیجئے، بے شک اللہ تعالی مہربانی کرنے والوں کو بہتر اجر عطا فرماتے ہیں۔ قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون. تو یوسف نے کہا، تمہیں یاد ہے جب تم نادان تھے تو تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا؟ قالوا أئنك لأنت يوسف قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. بھائیوں نے دریافت کیا، کیا تم ہی یوسف ہو؟ یوسف نے کہا، ہاں میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے، واقعی اللہ نے ہم پر احسان فرمایا ہے، جو شخص تقوی اختیار کرتا ہے اور صبر سے کام لیتا ہے تو یقیناً اللہ تعالیٰ اچھے عمل کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں فرماتے۔ قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. بھائیوں نے عرض کیا، خدا کی قسم اللہ نے آپ کو ہم لوگوں کے اوپر برتری عطا فرمائی ہے اور یقیناً ہم ہی خطا کار تھے۔ قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. یوسف نے کہا، آج تم لوگوں پر کوئی الزام نہیں ہے، اللہ تم کو معاف فرما دیں اور اللہ مہربانی کرنے والوں سے بڑھ کر مہربان ہیں۔ سورہ یوسف ایک ایسی صورت ہے جو فرد، گھر، بستی اور ملک تمام معاملوں میں انتظامات اور معاملات کو حل کرنے کے سلسلے میں رہنمائی فراہم کرتی ہے۔ یہ مکہ مکرمہ میں نازل ہونے والی صورتوں میں سے ہے۔ اہم بات ہے کہ پوری صورت ایک ساتھ نازل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ کے اولو العزم پیغمبروں میں سے ایک حضرت یوسف علیہ السلام ہیں، ان کے والد حضرت یعقوب جن کا نام اسرائیل بھی تھا وہ بھی نبی تھے۔ حضرت یوسف کے دادا حضرت اسحاق بھی اللہ کے پیغمبر تھے، ان کے والد جو حضرت یوسف کے پردادا ہوئے حضرت ابراہیم تھے، جو نہ صرف خود نبی تھے بلکہ ان کے بعد جو انبیاء پیدا ہوئے وہ عام طور پر انہی کی نسل سے تھے، اور آخری پیغمبر خود حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی انہی کی نسل مبارک سے پیدا ہوئی۔ ان کی زندگی کو حضور کی زندگی سے بڑی مماثلت تھی، جس طرح حضور کی زندگی اسی طرح ان کی زندگی تھی۔ دونوں ہی کا ابتدائی دور صبر، آزمائش، تکلیف اور مشقت اور مغلوبیت کا دور تھا، یعنی دوسرے لوگ غالب تھے، یہ مجبور تھے، مجبوری کا دور تھا شروع کا۔ دونوں ہی اپنے قریبی رشتہ داروں کے بغض و حسد اور عداوت و دشمنی کا نشانہ بنے۔ دونوں ہی بالآخر ایسے غالب و فاتح ہوئے کہ مخالفین کی گردنیں ان کے سامنے جھک گئیں۔ دونوں ہی نے غلبہ پانے کے بعد اپنے مخالفین کے ساتھ بے حد عفو درگزر کا معاملہ فرمایا۔ یوسف علیہ السلام نے معاف کیا، اللہ کے نبی نے ایسے ہی معاف کیا۔ یہ صورت پوری کی پوری حضرت یوسف کی اسی داستان حیات پر مشتمل ہے۔ عام طور پر قرآن مجید میں کسی پیغمبر یا قوم کے واقعات اس طرح آئے ہیں کہ مختلف مقامات اور واقعات کا مختلف حصہ ذکر کیا گیا ہے، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر تو سورہ یوسف کے علاوہ دو اور صورتوں سورہ انعام اور سورہ غافر میں بھی آیا ہے، لیکن ان سے متعلق تمام واقعات اسی صورت میں یکجا ذکر کیے گئے، جن میں قدم قدم پر عبرت و موعظت کے لال و گوہر بکھرے ہوئے ہیں۔ چونکہ یہ پوری صورت حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعہ پر مشتمل ہے،
اس لیے انہی کے نام سے اس کو موسوم کیا گیا۔ تفسیر کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ یہود نے اہل مکہ سے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کریں کہ حضرت یعقوب کی اولاد شام سے مصر کی طرف کس طرح منتقل ہوئی اور حضرت یوسف کا قصہ کس طرح پیش آیا۔ اسی موقع پر یہ صورت نازل ہوئی۔ ان کا یہ سوال تحقیق کے لیے نہیں تھا بلکہ امتحان کے طور پر تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا آپ اس واقعہ سے واقف نہیں تھے۔ وہ امتحان لینے کے لیے مکہ والوں کو یہودی علماء نے بھیجا کہ اگر یوسف علیہ السلام کے بارے میں بتلا دیں تو سمجھو کہ اللہ کے نبی ہیں، نہیں بتلا پائیں تو اپنی بات میں سچے نہیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کے بارے میں بتلایا کہ آپ اس واقعے سے واقف نہیں تھے، ہم نے آپ پر وحی اتار کر اس سے واقف کرایا۔ مشرکین مکہ کے سوال کا جواب دے دیا ہے، لہذا یہی جواب آپ کے نبی ہونے کی اور آپ پر اللہ کا کلام اتارے جانے کی واضح دلیل ہے، کیونکہ مکہ میں اس واقعہ کا کوئی چرچا نہیں تھا، آپ نے کبھی تورات پڑھی نہیں تھی، نہ یہودیوں سے آپ کا کوئی علمی رابطہ تھا، اگر رابطہ ہوتا بھی تو آپ اسی قدر بتا پاتے جو تورات میں ذکر کیا گیا ہے۔ لیکن قرآن نے بعض ایسی باتیں بھی ذکر کی ہیں جن کو تورات نے بیان نہیں کیا ہے۔ اس سے صاف ظاہر ہے کہ کتاب آپ پر آپ کے خالق و مالک کی طرف سے اتاری جا رہی ہے۔ قرآن مجید نے انبیاء اور ان کے اقوام کے بہت سے واقعات عبرت و موعظت کے لیے بیان کیے ہیں، لیکن قرآن نے اس واقعہ کو احسن القصص کا سب سے بہتر قصہ قرار دیا۔ کسی قصے کو قرآن نے ایسا نہیں کہا، لیکن اس قصے کو احسن القصص کہا، اس لیے اس کی ایک ہی واقعہ میں عبرت و موعظت کی بہت سی باتیں جمع ہو گئی ہیں۔ یہ واقعہ بتاتا ہے کہ انسان کی کامیابی اور ناکامی کے فیصلے زمین پر نہیں آسمان پر ہوتے ہیں۔ اگر اللہ کسی کے لیے کامیاب ہونے کو مقدر کر دے تو کوئی طاقت اسے روک نہیں سکتی۔ یہ واقعہ بتاتا کہ حسد و جلن انسان کے لیے بالآخر رسوائی کا سبب بنتا ہے، اور یہ واقعہ بتاتا ہے کہ صبر سہولت اور آسانی اور کامیابی کی کنجی ہے۔ غور کیا جائے کہ جب یہ صورت نازل ہوئی اس وقت مکہ میں مسلمان بھی اسی طرح کے امتحان سے گزر رہے تھے جس سے حضرت یوسف دوچار ہوئے تھے، اس لیے یہ واقعہ جہاں اہل مکہ کا جواب تھا وہیں مسلمانوں کے زخم پر مرہم، ان کی تکلیف و مشقت کے بعد دلداری اور تسلی کا سامان تھا۔ ہم لوگ بھی مکی دور سے گزر رہے ہیں، تو جو تفصیل حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں اس صورت میں بتلائی جا رہی ہے، مظلومیت کی، کمزوری کی، مغلوبیت کی، اور ان حالات سے کس طرح یوسف علیہ السلام نکلے، ہمیں وہ بھی دیکھنا ہے۔ وہ کام کریں گے تو جو ہمارے ساتھ حالات ہیں ان حالات سے ہم نکل جائیں گے اور آگے آ جائیں گے۔ یوسف علیہ السلام اپنے والد سے خواب بیان کرتے ہیں کہ 11 ستارے، چاند و سورج ہم کو سجدہ کر رہے ہیں، سورج و چاند۔ وہ کہتے ہیں کہ دیکھو تم اپنے یہ خواب اپنے بھائیوں کو مت بتلانا، چونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام نبی تھے اور خوابوں کی تعبیر بہت اچھی طرح جانتے تھے۔ تو جب یہ خواب ان سے بتلایا تو فوراً سمجھ گئے اس کی تعبیر۔ انہوں نے کہا کہ اپنا یہ خواب کسی کو نہ بتلانا، فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْدًا، ورنہ تمہارے خلاف وہ سازش کریں گے۔ بھائی، سگے بھائی، نبی کے اولاد ہیں، نبی کے بھائی ہیں، دادا پر دادا بھی نبی ہیں، لیکن ان کے دلوں میں تمہارے تعلق سے حسد پیدا ہو جائے گا۔ پتہ یہ چلا کہ انسان جب کوئی عظمت اور رتبہ اور مقام حاصل کرتا ہے تو اس کے تعلق سے قریبی لوگوں کے اندر بھی حسد وغیرہ پیدا ہو سکتا ہے۔ نبی کا گھرانہ ہے، نبی کے اولاد ہیں، پوتے پر پوتے ہیں، نبی کے بھائی ہیں، اور یہ حسد کریں گے، یہ کہہ رہے ہیں۔ بھائیوں نے دیکھا کہ یوسف علیہ السلام کو ساتھ میں رکھتے ہیں، بہت زیادہ عزیز رکھتے ہیں، وہ کمزور بھی ہیں، پھر بھی ان کو عزیز ہم لوگ کام کرتے ہیں، پھر بھی ہماری طرف توجہ نہیں ہے، تو ان کو قتل کرنے کا پروگرام بنایا، منصوبہ بنایا، اور لے جانے کے لیے بہت سی باتیں کہ جس میں یہ کیا کہ کھیلے گا، کھائے گا، جنگل میں آپ کیوں نہیں بھیجتے، ہم پر کیوں نہیں اعتماد کرتے۔ تو وہاں یعقوب علیہ السلام کہتے ہیں کہ مجھے ڈر ہے کہ کہیں بھیڑیا نہ کھا جائے۔ بات کرنے کا طریقہ ہم نے شروع میں ذکر کیا کہ یہ صورت گھریلو معاملات کے ساتھ ملکی، قومی، ملی، عالمی معاملات کو حل کرنے کی رہنمائی دیتی ہے۔ گھریلو معاملات، آپسی معاملات، مفسرین یہ لکھتے ہیں کہ بھیڑیے سے مراد یہی لڑکے تھے، لیکن اپنے لڑکوں کا نام نہیں لیا کہ تم سے تو مجھے ڈر لگتا ہے کہ تم میرے بیٹے کو نقصان پہنچا دو گے۔ پتہ یہ چلا کہ آپ کے خلاف کوئی سازش کر رہا ہو، آپ کو نقصان پہنچانے کی کوئی کوشش کر رہا ہو، آپ کا گھر کا، آپ کا پڑوسی یا پارٹنر ہے، ساتھی ہے، تو فوراً جا کے بتا دو، ہاں تم میرے خلاف ایسا پلان بناتے ہو۔ یہ سنت کے خلاف ہے۔ ہم لوگ یہ غلطی کرتے ہیں، اگر ہم کو اختیار حاصل ہو گیا تو ہم جا کر کے منہ پہ بول دیتے ہیں،
یہ سنت کے خلاف ہے۔ سنت یہ ہے کہ جہاں سے دوری پیدا ہو رہی ہو، دلوں میں کھٹاس پیدا ہو رہی ہو، وہیں سے دلوں میں مٹھاس اور جوڑ پیدا کرنے کی کوشش کریں، اس جھگڑے کی جڑ کو بھی ختم کریں، اور کوئی الفاظ، کوئی تعبیر ایسی نہ استعمال کریں جس سے دشمنی میں اضافہ ہو جائے۔ چنانچہ انہوں نے کہا کہ مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ اس کو بھیڑیے کھا لیں گے۔ تو انہوں نے کہا ہم نوجوان ہیں، عصبہ بہادر ہیں، ہم اتنے بھائی ہیں، کیسے میرے بھائی کو بھیڑیا کھا لے گا؟ پھر بہت زیادہ اصرار کرنے کے بعد جب لے کر کے چلے، چھوٹے تھے یہ بھائی لوگ، بڑے تھے، کندھے پہ کچھ دیر بیٹھا کے لے کے چلے۔ جب یعقوب علیہ السلام کی نظر سے اوجھل ہو گئے تو یوسف علیہ السلام کو زمین پر پٹک دیا، تیزی کے ساتھ چلنے لگے۔ یوسف علیہ السلام بار بار بولتے کہ میں نہیں چل پا رہا ہوں تم لوگوں کے برابر، مجھے ساتھ میں لے لو یا کندھے پہ بیٹھا لو، لیکن کوئی کندھے پہ بیٹھا نہیں رہا تھا۔ اس طرح کی زیادتی کرتے رہے، کندھے سے زمین پہ پٹک دیا۔ تھوڑی دیر پہلے باپ سے وعدہ کر رہے تھے، پھر جب وہاں پہنچے قتل کرنے کی بات آئی تو ایک نے کہا کہ قتل نہ کرو، اصل یہ ہے کہ اپنے باپ کی نظر سے دور ہو جائیں، پھر نہیں رہیں گے تو ہم لوگوں کو باپ چاہیں گے، ہمارے ساتھ ان کی محبت ہو جائے گی۔ نظر سے دور کرنا جب مقصد ہے تو ایسا کرو کسی کنویں میں ڈال دو تاکہ مسافر آئیں، قافلہ آئے تو وہ لے کر کے چلے جائیں گے۔ اب جب یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالنے لگے تو یوسف علیہ السلام گھاس کو پکڑ لیتے تھے۔ جب کا لفظ آیا، فی غیابت الجب، جب ایک ہوتا ہے بیر، کنواں جس کے چاروں طرف گول من بنا ہوتا ہے، یعنی دیوار اٹھی ہوتی ہے، اس کو بیر بولتے ہیں، اور جس پر من نہ بنا ہو، ویسے گڑھا ہو، اس کو جب بولتے ہیں۔ تو چاروں طرف گھاس اگی ہوئی تھی، ان گھاسوں کو پکڑ لیتے تھے تو گھاسوں سے لٹک جاتے تھے، نیچے گرتے ہی نہیں تھے۔ تو بعد میں بھائیوں نے ان کے ہاتھ کو باندھ دیا، ہاتھ کو باندھنے کے بعد پھر کنویں میں ڈالا۔ سوچئے کتنی بڑی زیادتی کی، کنویں میں ڈال دیا۔ اب باپ کو کیا بات کریں گے، بتائیں گے؟ اب بہانہ کیا، بہانہ بنایا، ایک بھیڑیے کو مارا اور اس کے خون کو کپڑے میں لگا دیا، کپڑا لے کر کے آئے یعقوب علیہ السلام کے پاس، اب بولے ایسا ہے ایسا ہے، رات میں روتے ہوئے آئے۔ تو یہاں یعقوب علیہ السلام کہتے ہیں قال بل سولت لکم انفسکم امرا فصبر جمیل۔ یعقوب نے کہا بلکہ تم نے اپنے دل سے ایک بات بنا لی ہے، بہرحال صبر کرنا ہی بہتر ہے۔ یہاں جو بات کہی کہ تم نے اپنے من سے یہ بات بنائی ہے، بالکل صحیح بات کہی۔ نبی ہیں لیکن غیب کا علم نہیں ہے، اندازے سے بات کہی، اور تعبیر پہلے سے ان کو معلوم تھی کہ یہ بھائی ہی دشمن ہیں اور اس طرح سے زیادتی کریں گے میرے بیٹے کے ساتھ۔ دوسری جگہ جب ان کے بھائی بنیامین وہاں روک لیے گئے تو پھر جب بھائیوں نے کہا کہ آپ کے بیٹے نے چوری کی اور چوری کے نتیجے میں وہاں روک لیے گئے، تو اس موقع پر بھی حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا قال بل سولت لکم انفسکم امرا فصبر جمیل۔ یعقوب نے کہا بلکہ تم نے اپنے دل سے ایک بات بنا لی ہے، لہذا صبر کرنا ہی بہتر ہے۔ یہاں بھی کہا کہ تم نے بات بنا لی، وہاں بھی کہا تم نے بات بنا لی جب کنویں میں ڈالا تھا، تو وہاں کی بات تو صحیح ہو گئی، اور یہاں جو حضرت یعقوب علیہ السلام کہتے ہیں تو یہ خلاف واقعہ بات ہے، یعنی انہوں نے اپنی طرف سے بات نہیں بنائی تھی، بلکہ وہاں یوسف علیہ السلام اور بنیامین دونوں مل کر کے وہاں رہنے کا منصوبہ بنایا، اور ان لوگوں کو اس کو وہ بات بتلائی نہیں، اور وہ پیالہ وغیرہ کا معاملہ پیش آیا۔ تو پتہ یہ چلا کہ نبی کو غیب کا علم نہیں ہوتا ہے، یا تو وحی کے ذریعے سے غیب کی باتیں بتلاتے ہیں یا قرائن کے ذریعے سے غیب کی باتیں بتلاتے ہیں۔ تو جو قرائن کے ذریعے سے بتلاتے ہیں تو کبھی وہ صحیح بھی ہو جاتی ہے، موافق واقعہ ہوتا ہے، اور کبھی واقعہ کے خلاف ہوتا ہے۔ جیسے کہ یہاں پہلے جب یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا تو وہاں بھی یہی بات کہی تھی، تو وہ بات صحیح تھی کہ ان بھائیوں نے نقصان پہنچایا، اور یہاں وہی بات کہی تو یہ بات خلاف واقعہ ہے۔ آگے پہنچے، وہاں سے قافلہ ایک گزر رہا تھا، پانی کے لیے ڈول ڈالا، ڈول میں وہ نکل کر کے آ گئے۔ پھر قال یا بشرا ھذا غلام، بڑے خوشی کے بات یہ تو بچہ نکل آیا ڈول کے اندر۔ پھر سوچا کہ جب چلائیں گے تو پتہ چل جائے گا جس کا بچہ کو لے کے چلا جائے گا، تو پھر چھپا لیا، وَأَسَرُّوهُ بِضَاعَةً، چھپا لیا۔ اب یہ ڈھونڈتے ہیں، پہنچے کہ کنویں سے میں تو بھائی نہیں ہے، لیکن قافلہ وہاں نہ ہو تو وہاں مل گئے۔ تو انہوں نے کہا کہ میرا غلام ہے، میرا نوکر ہے، یہ بھائی نہیں کہا، اور تم لوگوں نے لے لیا ہے، اگر پیسہ دو تو ٹھیک، ورنہ پھر تمہارے خلاف ہم کارروائی کریں گے۔ اس طرح وہ ڈر کے مارے خریدنے لگے، تو اس کو چند ٹکوں میں بیچ دیا، بھائی کو ان لوگوں سے بیچ دیا۔ یہ بھائی جب خرید لیں گے تو حفاظت سے رکھیں گے، جلدی لے کے نکل جائیں گے یہاں سے۔ چنانچہ نکل گئے،
بھائیوں نے بیچا، وہاں کندھے سے پٹکا، پھر کنویں میں ڈالا ہاتھ باندھ کر کے، پھر یہاں بیچ رہے ہیں، بھائی کا سودا کر رہے ہیں، کتنی زیادتی ہو رہی ہے۔ اس کے بعد بازار میں جا کر کے بکے، بازار میں قیمت لگی، سب کچھ ہوا، ساری بات ہوئی، بادشاہ کے دربار میں پہنچ گئے، وہاں رانی کی طرف سے زیادتی ہوئی، گناہ پر مجبور کیا گیا، اور ان کو دھمکی مل رہی کہ اگر تم گناہ نہیں کرو گے تو ہم تم کو جیل میں بند کر دیں گے۔ یوسف علیہ السلام کہتے ہیں، اللہ سے دعا کرتی ہیں، اللہ مجھے گناہ کے لیے مجبور کرتی ہے، مجھے جیل میں رہنا زیادہ پسند ہے اس گناہ سے کہ تیری میں نافرمانی اور معصیت کروں۔ جیل میں موجود ہیں، وہاں قیدی آتے ہیں تو وہ تعبیر پوچھتے ہیں، تو تعبیر بتلاتے ہیں کہ تم ایک کو پھانسی دی جائے گی اور ایک جو ہوگا وہ بادشاہ کے یہاں شربت پلائے گا۔ جو شربت پلانے والا تھا اس سے کہا کہ جب تم چھوٹ جاؤ، وہاں جب جانا بادشاہ کے خاص بن جاؤ گے تو میرے لیے کہہ دینا کہ ایک قیدی بے گناہ جیل میں بند ہے، اس کی بھی رہائی کا فیصلہ کر دیا جائے۔ وہ جب چھوٹ گیا تو خوشی میں بھول گیا کہ یوسف نے ہمارے بارے میں بتلایا تو تم چھوٹ جاؤ گے اور بادشاہ کے قریبی بن جاؤ گے، بھول گیا۔ لیکن جب بادشاہ نے خواب دیکھا 7 گایوں کے بارے میں کہ 7 دبلی گائیں ہیں، 7 موٹی گائیں ہیں، تو تعبیر پوچھا دربار کے لوگوں سے۔ دربار کے لوگوں نے کہا کہ اضغاث احلام، یہ تو یوں ہی خواب ہے، تصورات اور تخیلات ہیں، تو یہ پانی پلانے والا جو چھوٹ گیا تو اس نے کہا میں جانتا ہوں ایک ہے قیدی، وہ بتاتے ہیں یہ تعبیر، میں ان سے معلوم کر کے آتا ہوں۔ وہ آئے، اچھا ان لوگ جو جیل میں گئے تھے تعبیر بتانے سے پہلے ان کو دین کی دعوت دی تھی یوسف علیہ السلام نے، ایسے یہ آیا تو ان کو بھی بتلایا اور دین کی دعوت دی۔ تو بادشاہ نے اپنے دربار میں یوسف علیہ السلام کو فوراً بلایا، لیکن یوسف علیہ السلام نے کہا ایسے نہیں آؤں گا، جو مجھ پر الزام لگاتا تہمت لگی تھی اس کے بارے میں تحقیق کرو، معاملے کی جانچ کرو کہ کیا مجھے بے گناہ جیل میں بند کیا گیا یا مجرم میں تھا، میں نے غلطی کی تھی، تحقیق کرو۔ اس کی تحقیق ہوئی، رانی نے خود اقرار کیا کہ یوسف بے گناہ تھے، غلطی میری تھی۔ اس طرح سے گناہ کی صفائی کے بعد پھر یوسف علیہ السلام دربار میں حاضر جیل سے نکل کر کے۔ اب اور اہم بات، جب وہ منصب پر وہاں پہنچے تو وہاں یہ کہتے ہیں انی حفیظ علیم، میں رکھوالی کرنے والا اور بہت جانکار ہوں، یعنی ایڈمنسٹریشن کے بارے میں، مینجمنٹ کے بارے میں، جوڈیشری کے بارے میں اور ملک کے نظام کو سنبھالنے کے بارے میں بہت زیادہ جانکار ہوں۔ پتہ یہ چلا کہ کہیں کسی ایسی قوم کے بیچ میں آپ ہو، کسی ایسے مقام پر ہو جہاں آپ کے لیے جگہ نہیں ہے، تو آپ کو جگہ اس طرح آپ کے لیے بن سکتی ہے کہ آپ اس سماج کی ضرورت بن جاؤ، اس سماج آپ کے بغیر وہ سماج ناقص ہو جائے، آپ اگر ہٹو تو پورے سماج کا نظام درہم برہم ہو جائے، آپ درہم برہم نظام کو سنبھالنے کی صلاحیت اپنے اندر رکھتے ہو، تو پھر اس سماج میں آپ کو جگہ ملے گی، منصب اور مقام ملے گا۔ تعبیر کا علم تھا، تعبیر کے علم کے بعد مینجمنٹ کا علم تھا اچھی طرح سے، اور حفیظ امانت داری کی صفت تھی، یہ تقویٰ میں امانت داری آتی ہے، امانت داری کی صفت تھی، اس لیے اس منصب اس پوسٹ تک پہنچے۔ یہ 2 چیزیں مند رہوں گی تو اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہم کو راستہ دیں گے، ترقی کے مواقع ملیں گے۔ صلاحیت نہیں ہوگی، سوچیں گے ریلوے کے نظام سنبھال لیں، الیکٹرک نظام سنبھال لیں، کوئی ہم کو جگہ نہیں دے گا۔ اندلس میں مسلمانوں کا قتل عام ہو رہا تھا، کئی لاکھ مسلمانوں کو اکٹھا کر کے قتل کیا جا رہا تھا۔ جو صاحب حیثیت تھے وہ اپنے اپنی سواریوں سے بھاگ رہے تھے، کوئی کشتی سے، کوئی اونٹ اور دوسری سواریوں کے ذریعے بھاگ رہے تھے، بہت سے لوگ نہیں بھاگ پائے۔ تو الجزائر کی طرف وہ مسلم بستی نہیں تھی، وہاں پابندی تھی کہ ہمارے ملک کے اندر مسلمان نہ داخل ہو سکیں، الجزائر کی طرف پیدل وہاں سے بھاگے مسلمان، تو جنگلوں میں پہنچے، شہر میں جا نہیں سکتے تھے کیونکہ مسلمانوں کی انٹری پر وہاں پابندی تھی۔ اچھے اچھے ڈاکٹر، انجینئر، ماہر جنگلوں میں چلے گئے، پاگل قسم بن کر کے رہنے لگے۔ کسی کو کوئی بیماری لگ گئی تو اس کا علاج کر دیتے تھے، کسی کو کوئی مسئلہ ہو گیا اس کا مسئلہ حل کر دیتے تھے۔ ہوتے ہوتے لوگ متاثر ہوئے کہ یہ لوگ ایسے ہیں کہ فلاں بیماری کا علاج، فلاں بیماری کا علاج، انہوں نے اپنے بچوں کو بھیجنا شروع کر دیا، پھر شہروں میں آنا شروع کر دیا۔ ہوتے ہوتے 30 سال کے بعد ان بھاگنے والے لائق قابل مسلمانوں کے ذریعے سے اس ملک میں جہاں داخلے پر پابندی تھی، 30 سال میں پورا الجزائر مسلمان ہو گیا، اور الجزائر کے اندر اسلام کا غلغلہ ہو گیا۔ جو 30 سال کے بعد نسل جوان ہوئی، سب مسلمان بن کر کے جوان ہوئی، تو ان کے اندر صلاحیت تھی کہ سماج کی ضرورت بن جائے، اس ملک کی ضرورت بن جائے۔ ہمارے کرسچین بھائی آتے ہیں، دیکھیں ان کا اسکول کتنا الگ ہے کہ کوئی بھی حادثہ ان کے ساتھ ہو سکتا ہے، اتنے پرخطر علاقوں میں رہتے ہیں، کم تعداد میں ہوتے ہیں اور دنیا بھر کے فتنے کھڑے رہتے ہیں ان کے خلاف، لیکن وہ
اس علاقے کے سماج کے معاشرے کے لوگوں کی ضرورت بن گئی، جس طرح انہوں نے خدمت انجام دی ہے تعلیم کے لائن سے، اور جس طرح سے لوگوں کو آگے بڑھایا، نسلوں کی تربیت کی ہے، ان کے طلباء پڑھائے ہوئے ہر محکمے میں موجود ہیں، سماج کی ضرورت بن گئی، اس لیے اتنے پرخطر علاقے میں ہوتے ہوئے بھی ان کی حفاظت ہو رہی ہے۔ سانپ کسی کو کاٹ لے، گورنمنٹ کا اسپتال اس طرح علاج نہیں کر سکتے جو علاج وہ کرتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں مسلمانوں کے اندر تھی، مسلمانوں کی چیز تھی، اور اس صورت میں بتلایا گیا کہ تم سماج کی ضرورت بن جاؤ اور امانت داری کی صفت سے متصف ہو جاؤ تو تمہارا کوئی بال بیکا نہیں کرے گا۔ انہوں نے اختیار کیا تو آج ان کے ساتھ تمام لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ہمارے اندر صلاحیت نہیں ہے اور ہم صلاحیت پیدا کرنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں، اس لیے اب حالات اس طرح ہمارے ساتھ ہیں۔ اب پورا نظام سنبھالنا شروع کیا کہ کس طرح سے جو قحط آنے والی ہے، سوکھا پڑنے والا ہے، ان حالات میں لوگوں کو پریشانیوں سے بچایا جائے، نظام بنایا۔ چنانچہ اس نظام کے مطابق خزانہ بھر لیا غلوں سے، اور جب قحط پڑا شام اور اطراف میں تمام ملکوں میں اور یہاں مصر کے اندر بھی، تو غلہ یہاں بہت زیادہ اسٹاک تھا، اس غلے سے ملک کے لوگوں کی مدد کرتے تھے، آس پاس کے ملکوں کی مدد کرتے تھے، شام سے بھی لوگ آتے تھے۔ یعقوب علیہ السلام کو بھی اطلاع پہنچی تو ان بیٹوں سے کہا کہ جاؤ وہاں جو منتظم ہیں، جو حاکم ہیں، وہ مدد کرتے ہیں بھوکوں کی، فاقہ کشوں کی اور محتاجوں کی، ضرورت مندوں کی، وہاں جاؤ۔ ایک مرتبہ پہنچے، یوسف علیہ السلام نے پہچان لیا کہ میرے بھائی ہیں یہ سب، تو جو سامان کے بدلے سامان خرید رہے تھے، جو سامان لائے تھے گھر کا، اس کو الگ رکھا، ان کو غلہ دے دیا، اور اس سامان کو بھی واپس ان کے سامان میں رکھ دیا، اور وہاں پھر اپنے باپ کے پاس، اور یہ کہا کہ اپنے جو دوسرے بھائی ہوں گے ان کو بھی لے کر کے آنا۔ ان کے ایک بھائی بنیامین تھے، بنیامین اور یوسف علیہ السلام ایک ماں سے تھے، اور یہ دوسرے بھائی دوسری ماں سے تھے، ان کو یعقوب علیہ السلام نہیں بھیجتے تھے۔ پھر یعقوب علیہ السلام سے بہت اصرار کیا کہ نہیں، ہم ان کی حفاظت کریں گے، تو بولے پہلے تم نے بھائی کی نہیں حفاظت کی تھی، یوسف کی، کہیں اس کے ساتھ ایسا معاملہ نہ ہو جائے۔ تو جب یہ بنیامین کے ساتھ دوبارہ پہنچے اور غلہ وغیرہ لوڈ کر لے لیا، تو اب بنیامین سے یوسف علیہ السلام ملنا چاہتے تھے اور چاہتے تھے بھائی میرے ساتھ کچھ دن رہے، کیسے روکیں؟ تو روکنے کے قانون ایک طریقہ تھا کہ ان کے سامان میں پیالہ رکھ دیا، بادشاہ کا پیالہ رکھ دیا، اور یہ ہو کہ پتہ بھی چلے کہ میں یوسف ہوں، تم میرے بھائی ہو۔ تو جب چلنے لگے تو ایک آواز لگائی گئی کہ اے قافلہ والو، تم چور ہو، ہم لوگ مسافر آدمی ہیں، ہمارے ساتھ اتنے مدد کیا آپ لوگوں نے، ہم کیسے آپ کے چوری کریں گے، نقصان آپ کو پہنچائیں گے کہ نہیں، سامان ڈھونڈو، اگر چور تم میں نکلا تو اس کی کیا سزا ہونی چاہیے۔ تو جو یہاں شام کے اندر قانون چل رہا تھا، اس قانون کے مطابق انہوں نے بتلایا کہ جس کے سامان میں تمہارا سامان نکلے گا وہی شخص تمہارے یہاں رہے گا، تم اس کو پکڑ کے رکھ لینا اپنے یہاں، نوکر بن جائے گا تمہارے یہاں۔ کہا ٹھیک۔ اب سامان تلاشنا چالو کیا، آخر میں آ کر کے بنیامین کے سامان کو ڈھونڈا تو اس میں وہ پیالہ نکل آیا۔ اب یہ سب کہنے لگے کہ اس کے والد بہت کمزور ہیں، ضعیف، ان کو چھوڑ دو، ہم بھائیوں میں سے کسی کو لے لو، ایسا ویسا۔ اور ساتھ میں یہ بھی کہا کہ اگر اس نے چوری کی ہے تو اس سے پہلے اس کے بھائی نے بھی چوری کی۔ یہاں چور بظاہر پکڑے گئے تو یہ لوگ بھائی لوگ کیا کہتے ہیں کہ اس نے اگر چوری کی تو اس سے پہلے اس کے بھائی یوسف نے چوری کی۔ اب یوسف کو معاملہ کیا ہوا تھا، جب یوسف علیہ السلام کی والدہ کا انتقال ہو گیا تو پرورش کے لیے ان کی خالہ کے پاس چلے گئے، بچے تھے، چونکہ بہت ہی خوبصورت تھے، بہت ہی لاڈلے اور پیارے تھے، تو ان کی خالہ، ان کی پھوپھی واپس نہیں کرنا چاہتی تھی کچھ دن اور رہیں۔ تو اب کیسے کچھ دن رہیں؟ تو انہوں نے یہ پلان بنایا کہ جب یہ واپس جانے لگیں تو ان کے کپڑے میں ہم سامان باندھ دیں، پھر بعد میں تحقیق کریں، چوری کا مال نکل جائے تو چوری کا الزام لگا کر کے اسی قانون کے مطابق اپنے پاس روک لیں گے۔ بچے تھے یوسف علیہ السلام، تو ایسے یوسف علیہ السلام کے ساتھ ہوا، تو ان کو روکنے کے لیے وہ سامان ان کی پھوپھی نے باندھ دیا تھا، تو وہ پکڑ گئے تھے، تو چوری کا الزام لگا اور اس طرح پھوپھی کے یہاں کچھ دن اور رک گئے۔ تو یہ بھائی لوگ پرانے بچپن کی بات یاد دلاتے ہیں، کہتے ہیں کہ دیکھو یہ چور ہے تو اس کا بھائی بھی چور تھا، اس نے ہم لوگوں کے ناک کٹا دی اور بے عزتی کرا دی۔ یہ بھائی لوگ آخری وقت تک زیادتی کر رہے ہیں۔ اس میں کیا پتہ چلتا ہے؟ ہمارے ساتھ کوئی زیادتی کرے، بار بار زیادتی کرے، ہم کو طاقت مل جائے، اختیار مل جائے تو ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ ہمارا اپنے تئیں سوچیں ہم کیا کریں گے، کتنا رسوا کریں گے، کتنا بدلہ لیں گے۔ سوچیں ہم سنت سے کتنا ہٹے ہوئے ہیں، اپنے شریعت سے کتنا دور ہیں،
اب یہاں دیکھیے اتنی زیادتی ہو رہی ہے، آخری وقت میں یوسف علیہ السلام کے بچپن کی کہانی یاد کر کے وہاں چوری کا الزام لگا رہے ہیں۔ پھر جب یہ دوبارہ بنیامین کو چھوڑ کے آ گئے تھے، پھر جب یہاں تو کوئی سامان نہیں تھا جس کے بدلے میں غلہ لیں، تو وہاں کہتے ہیں ہمیں آیت نمبر 88 فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَيْهِ قَالُوا يَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ مَسَّنَا وَأَهْلَنَا الضُّرُّ۔ جب یہ لوگ یوسف کے پاس پہنچے اور التجا کی کہ اے عزیز، ہم اور ہمارے گھر والے بڑی تکلیف میں ہیں، مبتلا ہیں، وَجِئْنَا بِبِضَاعَةٍ مُزْجَاةٍ فَأَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا۔ ہم ایک حقیر پونجی لے کر حاضر ہوئے ہیں، پھر بھی آپ ہمارے لیے پورا غلہ عنایت کر دیجئے۔ ان اللہ یجزی المتصدقین، اور ہمارے ساتھ مہربانی کا معاملہ کیجئے، بے شک اللہ تعالیٰ مہربانی کرنے والوں کو بہتر اجر عطا فرماتے ہیں۔ قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف واخيه اذ انتم جاهلون۔ تو یوسف نے کہا تمہیں یاد ہے جب تم نادان تھے تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا سلوک کیا۔ فوراً نیچے بکسی جلی۔ جب یوسف کو کنویں میں ڈالا تھا اور وہاں سے ہم نے بیچا تھا تو ہم بھائی تھے اور صرف یوسف تھے وہاں، اس کے علاوہ کوئی تھا ہی نہیں۔ تو یہ جو کچھ معاملہ ہوا یہ آدمی کیسے ذکر کر رہا ہے، کیسے بیان کر رہا ہے۔ قالوا اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف، بھائیوں نے دریافت کیا کیا تم ہی یوسف ہو۔ اردو میں صحیح ترجمہ، طاقتور ترجمہ نہیں ہو سکتا اس لفظ کا۔ وہ سب بولے ان کا، کیا، ان یقیناً، کا تم، لا یقیناً، انت تم، دو مرتبہ تم، دو مرتبہ یقیناً اور ایک مرتبہ کیا کا معنی ہوگا، کیسے اردو میں ترجمہ کرو گے، طاقت ہی ختم ہو جائے گی۔ کیا یقیناً تم یوسف ہو، پہلے سوال کیا، پھر یقین کا، پھر شک کا، پھر یقین کا معنی کر کے کہا کہ تم ہی یوسف ہو۔ قال انا یوسف وہذا اخی، کہا ہاں میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے۔ قد من اللہ علینا، واقعی اللہ نے ہم پر احسان فرمایا۔ انہ من یتق ویصبر فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین۔ جو شخص تقوی اختیار کرتا ہے اور صبر سے کام لیتا ہے تو یقیناً اللہ تعالیٰ ایسے اچھے عمل کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں فرماتے ہیں۔ جو تقوی اختیار کرے گا اور صبر کی صلاحیت جس کے اندر ہوگی، اللہ تعالیٰ اس کو آخرت میں تو کامیاب کریں گے ہی، دنیا میں بھی اس کو کامیابی عطا کریں گے۔ تقوی بہت اہم چیز ہے۔ ہمارے نوجوانوں کے اندر تقوی ہونی چاہیے۔ ہمارے نوجوانوں کی صلاحیت موبائل میں اور فضولیات میں ضائع ہوتی ہے۔ تقوی سے ہمارے نوجوانوں کے دامن بالکل منور ہونے چاہیے۔ جو دامن داغدار ہیں ہمارے نوجوانوں کے اور اس میں دھبے لگے ہوئے ہیں، چھینٹے لگے ہوئے ہیں، یہ نوجوان قوم کا سرمایہ ہوتے ہیں، ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہیں۔ جس قوم کے نوجوان کمزور ہوں، جس قوم کے نوجوان بد کردار ہوں، جس قوم کے نوجوانوں کے اندر تقوی کی صفت نہ ہو، پرہیزگاری کی صفت نہ ہو، اس قوم کے بوڑھے کتنی تدبیریں کر لیں، اس قوم کے بچے اور عورتیں کتنی آہیں اور پکار اور آواز اور صدائیں بلند کر لیں، اس قوم کی نیا کو کوئی اوپر نہیں لگا سکتا ہے۔ لیکن جس قوم کے نوجوان ہمت اور حوصلے کے مالک ہوں اور پرہیزگاری اور تقوی والے ہوں، وہ فتوحات کے فریرے دنیا کے تمام کونوں میں لہرائیں گے۔ چنانچہ بار بار قرآن ایسے نوجوانوں کے واقعات کو ذکر کرتا اور بیان کرتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کو دیکھیے، وہاں نوجوان عورتوں کا بھی تذکرہ ہے۔ 10 سال مہر میں مانگ رہے ہیں وہ کہ 10 سال تک تم کو بکریاں چرانی ہوں گی۔ موسیٰ علیہ السلام نوجوان عورت کے لیے تیار ہو جاتے ہیں کہ 10 سال بکریاں چرائیں گے، لیکن ایسی عورت سے شادی کریں گے۔ اس عورت کے اندر کیا خوبی، کیا کمال تھی جس کی بنیاد پر موسیٰ علیہ السلام 10 سال تک بکریاں چلانے کے لیے تیار ہو گئے۔ شرم اور حیا اس کے اندر تھی، پاک دامنی اس کے اندر تھی۔ شرم حیا کو دیکھا اور اس عورت کے ساتھ شادی کرنے کے لیے بطور مہر 10 سال انہوں نے دے دیا۔ جوان عورتوں کا تذکرہ قرآن نے اسی انداز میں کیا ہے۔ جس قوم کے نوجوان باہمت باحوصلہ ہوتے ہیں، پرہیزگار ہوتے ہیں، تقوی والے اور صبر والے ہوتے ہیں، وہ قوم ترقی کرتی، عزت حاصل کرتی ہے۔ یوسف علیہ السلام کے اندر تقوی کی صفت کتنی بھری ہوئی تھی، کس طرح سے تھی۔
ملکہ اور رانی جو برائی کی دعوت دیتی ہے لیکن اس کو ٹھکرا کر کے جیل میں جانا گوارا کرتے ہیں اور گناہ سے اپنے دامن کو داغدار نہیں کرتے ہیں۔ خاتم النبیین محمد الرسول اللہ کی زندگی قرآن بیان کرتا ہے کہ آپ کی زندگی کیسی تھی۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کان خلق القرآن، آپ کے اخلاق قرآن تھے، قرآن کے آپ تفسیر تھے۔ 25 سال کی بھری جوانی ہے، مکہ کے لوگ کہتے ہیں کہ حسین ترین خاتون تمہارے ساتھ شادی کر دیں گے اور تم مملکت چاہتے، حکومت اقتدار چاہتے ہو تو تم کو ہم وہ بھی دے دیں گے، سرداری بھی دے دیں گے، لیکن کوئی چھینٹا بھی آپ کے دامن پر دکھا نہیں سکتا ہے۔ یہ نوجوان، مکہ کے نوجوان کی کہانی بھی قرآن بیان کرتا ہے۔ یوسف علیہ السلام کہتے ہیں انہ من یتقی ویصبر، جو تقوی اختیار کرے گا، پرہیزگاری اختیار کرے گا اور صبر کرے گا، اپنے اسٹینڈ پر، اپنے موقع پر جمع رہے گا، فَإِنَّهُ اللَّهُ يُجْزِي أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، تو اللہ تعالیٰ احسان نیک کرنے والوں کے اجر کو، بدلے کو ضائع نہیں کرتے، آخرت میں بھی کامیابی دیں گے، دنیا میں کامیابی دیں گے۔ یہ بات پہلے بتلائی کہ ہاں میں یوسف ہوں جس کے ساتھ تم نے یہ زیادتی کی تھی، معاملہ یہ کیا تھا، ان کی زیادتی نہیں دلاتے ہیں، بتلاتے ہیں، اور اب اس مقام پر پہنچنے کا راز بتلاتے ہیں کہ راز یہ کہ میں متقی تھا، میں نے اپنے دامن کو داغدار نہیں کیا، میرا دامن پاک و صاف تھا اور میں صبر کرتا رہا، میں حوصلہ اور ہمت کے ساتھ آگے بڑھتا رہا۔ پھر کیا کہا؟ قالوا تاللہ لقد آثرک اللہ علینا وان کنا لخاطئین، بھائیوں نے عرض کیا خدا کی قسم اللہ نے آپ کو ہم لوگوں کے اوپر برتری عطا فرمائی اور یقیناً ہم ہی خطا کار تھے۔ بھائی خطا کا اقرار کرتے ہیں وہاں اور بتاتے کہ تم بہت بلند مقام پر پہنچ گئے ہو۔ قال لا تثریب علیکم اليوم، یوسف نے کہا آج تم لوگوں پر کوئی الزام نہیں ہے، کوئی زیادتی نہیں ہے، کوئی بدلہ نہیں ہے۔ کیسی کیسی زیادتی کی تھی، لیکن کیا اعلان ہو رہا؟ بالکل تمہارے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہوگی، کوئی بدلہ تم سے نہیں لیا جائے گا۔ یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین، اللہ تم کو معاف فرمائے، اللہ تمام مہربانی کرنے والوں سے بڑھ کر مہربان ہے۔ یوسف علیہ السلام نے پہلے ہی دل سے معاف کر دیا، دل میں ان کے تعلق سے کوئی کدورت اور رنج تھی ہی نہیں۔ اب چونکہ نبی تھے اور ایک دوسرے نبی کو تکلیف، یعقوب علیہ السلام کو تکلیف پہنچی تھی ان کی غلطی کی وجہ سے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی معصیت اور نافرمانی ہو گئی، اللہ کے ان کی پکڑ ہوگی، مواخذہ ہوگا، تو براہ راست اپنا غم، اپنے ساتھ ہونے والی زیادتی کو بھول کر کے براہ راست اللہ سے دعا کر رہے ہیں یغفر اللہ لکم، اللہ تمہاری مغفرت کر دے، وہ ارحم الراحمین، اور وہ بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ ہمارے لیے اس میں کیا سبق ہے؟ بھی درگزر کیا کریں، معاف کیا کریں، تقوی اور صبر۔ یوسف علیہ السلام جیل میں تھے، وہاں دعوت دے رہے ہیں، جیل سے باہر نکلے وہاں دعوت دے رہے ہیں، سب جگہ دعوت دے رہے ہیں، ایک ایم، ایک ادیش، ایک نصب العین تھا ان کا، اللہ کے دین کی طرف بلانا، اپنی بات مثبت اور پازیٹیو انداز میں لوگوں کے سامنے پیش کرنا۔ ایک پہلو یہ ہے کہ سماجی لحاظ سے گھر، پارٹنرشپ، شراکت میں، دوست احباب کے بیچ میں آپس میں اختلاف ہو جائے، رنجش ہو جائے، کھٹاس ہو جائے تو ہمیں اسے درگزر کرنا چاہیے، ان باتوں کی چیز پیچھے نہیں پڑنا چاہیے۔ دوسری بات ہے کہ ہم کو عروج اور اقبال، ترقی حاصل کرنے کے لیے دو صفتیں ہمارے اندر ہونی چاہیے، تقوی اور صبر۔ اسی کے ساتھ سماج میں کام کرنے کے لیے، سماج کی ہم ضرورت بن جائیں، اس کے لیے ہم اتنی محنت کریں کہ ہر میدان میں، ہر فن میں ہم کو طلب کیا جائے، ہمارے آدمی طلب کیے جائیں، تو دنیا کے ہر خطے میں، ہر ملک میں دشمنوں کے بیچ میں بھی ہم کو جگہ ملے گی، اللہ تعالیٰ عزت عطا فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سورت کو کہا احسن القصص، بہترین قصہ، یعنی بہترین آئیڈیالوجی، بہترین طریقہ اور بہترین راستہ جس کے ذریعے سے انسان فتوحات کے مینارے تعمیر کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ایک دوسرے کو معاف کرنے کا جذبہ ہمارے اندر پیدا فرمائے، انتقام لینے کی برائی ہمارے دلوں سے نکال دے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں میرے دل میں پوری انسانیت سے متعلق کسی فرد کے تعلق سے کوئی آٹ، کوئی کینہ، کوئی رنج نہیں ہے۔ اس طرح یوسف علیہ السلام، ان کے دل میں کوئی آٹ اور کینہ رنج نہیں تھا، ان بھائیوں کے تعلق جو کندھے سے پھینکا تھا، جنہوں نے کنویں میں پھینکا تھا، جنہوں نے بازار میں بیچا تھا، جنہوں نے چور کہا تھا آخری وقت میں پریشانی کے عالم میں کہ اس نے چوری کی تھی، اتنے الزامات لگائے تھے، یوسف علیہ السلام کے دل میں کوئی آٹ اور رنج نہیں تھی۔ ہمارے دلوں میں بھی آٹ اور رنج نہیں ہونا چاہیے، ہم سماج کی ضرورت بن جائے، اتنی محنت کریں، اتنی کوشش کریں، اللہ تعالیٰ کامیابی عطا فرمائے۔